دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرن تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سود و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم، کافی دیر سے آپ آج عرس شریف کی تقریب میں بیٹھے ہیں اور انتظار بھی کرنا پڑا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ سرمایہ ہے زندگی کا جو حیات کو انمول بناتی ہے، اور آخرت میں تو پھر وہ منظر ابھی باقی ہے جس کے بارے میں بابا جی کہتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، لیکن شاہ ابرار کے ساتھ چلنے کے لیے پہلے وفا کرنا ضروری ہے نا۔ ہاں، دنیا میں بھی آج وہ قافلہ جاری و ساری ہے، اور دنیا میں بھی وہ قافلہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ چلنا کام ہے، پھر انشاءاللہ قیامت والے ضرور ملے گی، لیکن حضور سے وفا شرط ہے۔ ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، علامہ اقبال نے کہا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اقبال کہنا یا رسول اللہ اگر میں یہ خیال نہ کروں نا کہ آپ نے ایسے ہاتھ باندھے، آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ایسے قیام فرمایا، آپ نے ایسے رکوع فرمایا، آپ نے ایسے سجدہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے جناب تشہد کیا، آپ نے سلام پھیرا، آپ نے جناب تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھی، سورت پڑھی، تو میری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ایک نماز وہ ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اقبال کہتا ہے میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جو کچھ تو کر رہا ہے کہ حجاب اور پردے کے پیچھے کر رہا ہے، سامنے کچھ نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھا رہے ہوں اور اپنے غلام کو دیکھ رہے ہوں۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، حضور نے ایک رات ایک جگہ قیام فرمایا پہاڑیوں کے درمیان، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو آج رات ان پہاڑیوں پر ہمارے اوپر پہرا دے کر اپنے اوپر جنت لازم کر لے گا۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں پہرا دوں گا۔ حضور نے دعا دی، آپ گھوڑے پر سوار ہو کے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوئے، حضور نے صحابہ نے اقامت کی، اذان دی، حضور نے نماز فجر کھڑی کر دی، اور حضور کہتے ہیں کہ جس طرف حضرت انس بن مرثد الغنمی گئے تھے نا جس جنگل کی طرف، ادھر ہی کعبہ کی سمت بنتی تھی۔ حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور نماز کے دوران جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ پوچھنا پڑے گا کہ صحابہ نماز کے دوران کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان کو کیسے پتا لگا کہ حضور جھاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں؟
پہلے تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ علماء بیٹھے ہیں نماز کے دوران کہاں دیکھ رہے ہیں جی؟ سجدے کی جگہ، سجدے کی جگہ. اور صحابہ کہہ رہے ہیں حضور جھاڑیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. نماز مکمل ہوئی، اتنی دیر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انس بن مرثد الغنمی تشریف لے آئے گھوڑے پر سوار ہو کر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس ساری رات سوئے رہے ہو یا ہم پر کوئی جناب حفاظت کی ہے یا ساری رات پہرا دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے سواری سے اترا ہوں یا وضو کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ساری رات سواری پر پہرا دیتا رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس آج کی رات تو نے ہماری طرف سے آنے والے دشمن کو روک کر اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور حضور کی محبت کائنات کا وہ سرمایہ ہے کہ جہاں بھی ہمارا تعارف کہیں بھی دنیا میں ہوگا تو حضرت سفینہ افریقہ کے جنگلوں میں چلے گئے. جب جنگلوں میں گئے تو سامنے سے شیر آ گیا. یہ کوئی افسانی باتیں نہیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ کے واقعات ہیں. کوئی کہے ہم حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہیں، یہ افسانی باتیں نہیں ہیں. حضرت انس بن مرثد حضرت سفینہ جناب چلے گئے افریقہ کے جنگلوں میں تو سامنے سے شیر آ گیا. تو آپ نے یہ تعارف نہیں کرایا بھئی میں بڑی تصویر کھیلتا، میں بڑے نفل پڑھتا، میں بڑا عابد اور زاہد ہوں. آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ. فرمایا شیر خیال نال میں حضور دا غلام ہوں. کہنے لگے وہ شیر تم ہلا کرنا آپ کے پاؤں چاٹنے شروع ہو گیا. تو آپ نے فرمایا پاؤں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتا کہ حضور کے غلام کدھر گئے ہیں. وہ آگے آگے چل پڑا اور حضرت سفینہ کو حضور کے غلاموں کے لشکر میں لے کر چلا گیا. ہاں ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی حضور کے در پر آ کر تو دیکھے، کوئی حضور سے کے دامن سے وابستہ ہو کر تو دیکھے. حضرت سعد بن معاذ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو خوش کیا، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ لائے. وہ موقع جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جانے لگے تو حضرت سعد بن معاذ حضور نے پوچھا اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں، جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، آپ حکم دیں ہم کیسر و کسرا سے جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے. اقبال کہتا ہے تاریخ بتاتی ہے صحابہ کے پاس بدر میں گھوڑے 2 ہیں یا 1 ہیں. حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں گھوڑے 2 ہیں یا 1 ہیں. پھر انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ اقبال پہ خود جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس باہروں پر درگوشہ دامان اوس. اقبال کہتا ہے جھلیا جس سے دل میں حضور دی محبت ہوندی کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوں گی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. یا اپنے ضابطے رکھتا اور عشق اپنے اصول رکھدا اور عشق پوچھ کے نہیں ہوندا، عشق انے باہ ہوندا. ہاں جڑا پوچھ کے ہوئے وہ محبت رسول نہیں کر سکتا. کوئی جڑا دائیں بائیں دیکھے جی چاچا ناراض ہو جائے گا، ماما ناراض ہو جائے گا، اے جناب سالے ناراض ہو جان گے، اے جناب بہنوئی ناراض ہو جان گے، اے جناب بھائی ناراض ہو جان گے، کزن ناراض ہو جان گے، پڑے اس بلا میں میری بلا. ہاں سارے بھی ناراض ہو جان، حضور تے دامن نال وابستہ ہو گئے، مالک راضی ہو جان، پھر کسی کی ضرورت نہیں. سارے تو ساری زندگی مخالفت کرتے رہن اور جناب علامہ خادم حسین رضوی اور جناب اینج کر دیں اور بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کر دیں اور جناب اس طرح کر دیں اور اینج کر دیں. مالکم قبول کر لیا تیرے لہجے میں بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. یا رسول اللہ ایک دفعہ قبولیت ہونے دی دیر ہے اس بارگاہ میں. ہاں پھر سارے رشتہ دار، سارے چودھری جٹ ملک خان تے وزیر اعظم تے ساریاں کرسیاں سارے عہدے ایک پاسے رہ گئے. لوگ قیامت تک جنازے دے بندے ہی گنتے رہیں گے. اتنی خلقت کتوں آئی. میں گل کر رہا ہوں
انہاں دی بغلاں چوں ہاتھ نہیں نکل رہا، میں حضور دا نعرہ لوانا سمجھ میں گل کر لین دو، میں گل سمجھا لین دو، گل سمجھا لین دو۔ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے جلیا پوری دنیا ہوتے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، ان کا نام لینا کوئی نہیں، لیکن حبشی غلام دنیا دی اتنے بلال بلال ہو رہی، ایک کی وجہ کہتا دل سے عشق او توانا می شود، خاک سے ہم دوشے سریا می شود۔ اقبال کہتا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوئے نا اور رات دی خاک بھی ہوئے، سریا ستارے تو بھی اتنے چلا جانا۔ ہاں حضور دی محبت وسانا دل میں ضروری، ہاں جس دل میں حضور دی محبت نہیں وہ دل کا جناب کوئی شے بھی نہیں اس کے اندر، اور جس دل میں حضور دی محبت ہے پھر وہ کائنات تو ہر چیز تو قیمتی ہے۔ اور دل اللہ نے دل بنائے اپنی حبیب دی محبت واسطے، اور اللہ نے دو دل نہیں بنائے کہ جناب اس دے وچ کوئی جناب سیاسی لیڈرہ دی بھی محبت پائی رکھیے، جناب فلانے دی بھی محبت پائی رکھیے اور سارے دی پائی رکھیے، پھر آکھیے نہیں مجھے ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اور عشق دس کے نہیں ہوندہ، عشق انے واہ ہوندہ، اور جڑا عاشق رسول ہوندہ وہ دسنا نہیں پہندا میں عاشق رسول ہاں، کدھرے کوئی گل بنے تا عشق چھاڑ مار کے میدان میں چاندہ اور آگے دستا کہ عشق بولدا بے۔ ہاں اور عاشق رسول کو جناب ثابت کرن دی یا لکھوان دی یا کہن دی ضرورت نہیں ہوندی، ایک راجپال اٹھے تا علم الدین ترخانہ دا پتر میدان چاہ کے دستا کہ میں عاشق رسول ہاں۔ ہاں تے جناب جدو سارے بے ایمان ہو جان آکھن کی گورنر کے خلاف پرچہ نہیں ہو سکتا، پھر ادو ممتاز قادری میدان چاہ کے دستا بھئی عشق اینج آتا۔ ہاں اور جدو سارے دنیا کے نہیں جی اے نا میں گل بنائی ہوئی، اسلام تو بڑا امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو بڑا جناب پیار و محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، لیکن جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام بدر کا درس دیتا ہے، اسلام احد کا درس دیتا ہے۔ اور جدو بدر والے دن او امیہ جڑا سی نا، امیہ بڑا موٹا تازہ سی، بڑی ٹھڈی جان سی اس دی، ٹھڈی آ جاؤ موٹی چنگی جان سی اس دی، جو حضرت بلال تے بڑا تشدد کرتا سی۔ تے بدر والے دن اس دی بیوی نے کیا کہ حضور نے فرمایا بھئی امیہ نے ہتھے مرنا تے نہ جا بدر وچ، تے راہ فرماندا سی فرشتیاں نو حکم دیتا ہے دھکے دے کے بدر وچ لے کے آؤ۔ جدو بدر وچ پہنچے انہوں نے کہا نہیں میں بس اس اگے مقام تک چھڑ کے واپس آ رہا، لوگ کی کہن گے بھئی اتنا بڑا سردار ہے نال ہی نہیں آیا، فرشتے نے انہوں اور دھکا دیتا، انہیں ساتھی کہنے لگے چلو اس مقام تک چلیے، چلتے جدو بدر کا موقع آیا نا تو انہوں نے کہا چل تھوڑی دیر بیٹھ لے تماشا ہونے مسلمانہ نہ کی ہونے لگا۔ جدو انہیں دیکھا نا رب نے فرمایا اسی 1000 فرشتے نہ مدد کی تھی، پھر 2 نال، پھر 4 لگے نشان لگے ہوئے فرشتے نہ مدد کی تھی، پھر رب فرمان لگا انی مال کو میں بھی تھوڑے نال ہاں۔ جدو آئے نا فرشتے تے گڑ بن گیا، امیہ نے دیکھا تے نسیا امیہ دوڑ لائی تے حضرت بلال دی نظر پہ گئی، اور جڑا حضرت بلال کو کعبے دی گلیاں اڑدا ہوندا سی، لمیا پا کے ماردا ہوندا سی، پتھر رکھدا ہوندا سی، آہ کہنے تے جناب ماردا سی۔ حضرت بلال دی نظر پئی نا کہ آپ نے فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال، فرمایا جا جو امیہ بچا پھر بلال نہیں بچتا۔ حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا، اس نے حضرت عبدالرحمن بن عوف دی جناب پناہ لے لئی، اس نے کیا عبدالرحمن میں بچا لے، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس کو پناہ دیتی، وہ تھلے لمحے پہ گئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف اس کے اوپر لیٹ گئے، صحابہ نے دروغ کیا حضرت عبدالرحمن نے پیچھے کیتا، فرمایا آج اس دی بچت کا دن نہیں ہے، آج تے بلال دیش تے اظہار کا دن ہے۔ ہاں اے یاد رکھنا، حضور دے غلامانہ جڑا متھا لاندا رب پھر انہوں بدر اس لیا کے لمحہ پا کے جناب بڑھ کے رکھ دیندا، اے یاد رکھنا۔ عشق دے اپنے اصول ہیں، لیکن اس تو پہلے گل یاد رکھنا کعبے دی گلیاں کوٹ کھانی پیندی، برداشت کرنا پیندا سارا کچھ، لیکن عاشق کا نام متھے نہیں ہوندے۔ جنہوں بھی عاشق کا نام متھے لائیں وہ دنیا ہوتے بھی ذلیل ہوئے تے آخرت ہوتے بھی ذلیل ہوئے۔ تے عاشق کا ہوئے لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی۔ عاشق ہوئے جڑا اندر کمرے بھی بے کے محبوب دی یاد وچ مگن رہندا، تے جے سولی دا پھٹا آ جاوے تو پھر ممتاز قادری کہندا ایک باری پھٹا کھچنا نہیں، 1 منٹ میں دے دو۔ انہاں کیا کیوں؟ انہاں کیا مالک سامن آن کے میں لبیک دا نعرہ لا دیں گا تسی پھٹا کھچ دینا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بھائی سردی زیادہ تو کو نعرہ نہیں لگ رہا. ساڈا تو زندگی کا مقصد ہی ہے حضور کا نعرہ بلند ہو جائے بس. آج جڑے سڑتے ہیں جڑے اگ بڑھتے ہیں مزید سڑ جان, مزید اگ لگ جائے انہوں. اصل تو جناب انہیں جانا انہیں مانا دا ہی کم رکھا ہوا بس. اسی کرو تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. اساں حضور دے واسطے یہ جانا ہے گردنا ہے پگڑیاں عزتاں ہے شہرتاں ساریاں